بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا نام انیلا ہے۔ میری پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی میری ماں نے میرے والد سے طلاق لے لی۔ پھر ابو نے ہی مجھے ماں اور باپ بن کے پالا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ میرے والد کا اچھا خاصا بزنس تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب ایک روز میں اپنی ملازمہ کے ساتھ ایک بڑے مال پلازا میں کچھ خریدنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ خریداری کے بعد جب رقم کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر پہنچی تو ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت خوبرو تھا۔ کوئی امیر زادہ لگ رہا تھا۔ میں نے رقم ادا کی اور جب تک میں وہاں کھڑی رہی وہ مجھے بغور دیکھتا رہا۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر شاپنگ سینٹر سے نکل آئی۔ میں اور میری ملازمہ نے پاس ہی ایک دہی بھلے والے کی شاپ سے دہی بڑے کھائے اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک شام ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میرے جانے سے پہلے ہی میری ملازمہ نے فون اٹھا لیا اور اسی وقت وہ میرے پاس آئی اور بولی، بی بی صاحبہ آپ کا فون ہے۔ اور وہ اپنا نام عدنان بتا رہے ہیں۔ میں کسی عدنان کو نہیں جانتی۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے بابا کے آفس سے کسی نے کال کی ہو سکتا ہے بابا کے بارے میں پوچھنا ہو، کیونکہ ان دنوں بابا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا کا موبائل آف ہو تو اکثر گھر والے نمبر پہ کال آ جاتی تھی۔ بابا نے ایمرجنسی کے لیے یہ نمبر دیا ہوا تھا۔ خیر میں نے ٹی وی بند کیا اور فون سننے کے لیے چلی گئی۔ میں نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی لڑکے نے سلام کیا اور بولا، میڈم میں فلاں پلازے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہماری شاپ سے کچھ شاپنگ کی تھی۔ خریداری کی پیمنٹ کرتے وقت آپ کے کچھ پیسے وہیں کاؤنٹر پر رہ گئے تھے۔ 2 5 ہزار والے نوٹ تھے۔ شاید آپ اس دن جلدی میں تھیں۔ بڑی مشکل سے آپ کا نمبر اور ایڈریس ملا ہے۔ کیا یہ پیسے آپ کے ایڈریس پر پوسٹ کر دوں یا آپ خود لینے آئیں گی؟ اگر آپ خود آ جائیں تو میڈم ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قدرے ترشی سے بولا اور فون رکھ دیا۔ یہ آوارہ مزاج لڑکے جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اتنے دن بعد اس ہیرو کو مجھ سے رابطے کی خاطر یہ بہانہ اچھا سوچا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے۔ خیر اس کے بعد اس نے دوبارہ فون نہ کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ اس طرح کے لڑکے تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا آدمی ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میں گیٹ کے پاس تھی۔ پوچھا، بابا جی کس سے ملنا ہے؟ تو کہنے لگے، بیٹی میں بہت غریب ہوں، جہاں کام کرتا تھا انہوں نے نکال دیا ہے۔ مالک کہتا تھا کہ تم اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب ہمارے کسی کام کے نہیں۔ بیٹی میں ایف اے پاس ہوں، ملازمت کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا، بابا جی یہ تو آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ وہ بولا، بیٹی بڑھاپے میں آرام قسمت والوں کو ملتا ہے، حالات سے مجبور ہوں، جب کوئی کرنے والا نہ ہو خود محنت کر کے پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ بابا کے کپڑے صاف ستھرے اور حلیہ بتا رہا تھا کہ ان کا کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہوگا۔ نہ جانے کن حالات میں یہ ملازمت تلاش کرنے نکلا تھا۔ میرے حساس دل نے اس بوڑھے کا درد محسوس کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں اپنے والد سے بات کروں گی، وہ ایک بڑے بزنس مین ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جگہ نکال لیں گے۔ فی الحال آپ کچھ رقم رکھ لیں، آپ کو شاید ضرورت ہو۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے اپنا پرس لانے کو کہا۔ جب ملازمہ پرس لے آئی تو میں نے 1000 کا نوٹ نکال کر بابا جی کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، بیٹی میں بھکاری نہیں ہوں، مانگنے نہیں آیا، میں تو ملازمت کی تلاش میں گھوم رہا ہوں، ملازمت مل جائے بس یہی آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر انہیں پیسے دینے کی کوشش کی اور کہا، آپ یہ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے اور ملازمت بھی مل جائے گی، مگر انہوں نے اس بار پھر سے انکار کر دیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارا چوکیدار آ گیا۔ میں نے چوکیدار کو تاکید کی کہ ان بابا جی سے ان کا فون نمبر اگر کوئی ہے تو لے لو یا پھر جو بھی رابطے کا ذریعہ ہو معلوم کر لو۔ جب ابو گھر آ جائیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گی۔ پھر سوچا شاید چوکیدار زیادہ پرواہ نہ کرے، تبھی بوڑھے آدمی کو کہا، ایسے کریں آپ کل شام کو آ جائیں۔ آج رات میں
میں اپنے والد سے بات کروں گی، ہو سکا تو کل آپ کو ان سے ملوا دوں گی۔ وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ شام کو ابو آئے تو میں نے اس بوڑھے شخص کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بھکاری نہیں تھا، بس اسے ملازمت کی ضرورت ہے۔ والد صاحب نے بڑے غور سے میری بات سنی۔ میں نے کہا پلیز بابا آپ انہیں کام پر رکھ لیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ والد صاحب نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر بولے ٹھیک ہے بیٹی، کل شام کو مل لوں گا اور کہیں نہ کہیں دفتر یا فیکٹری میں جگہ نکال لوں گا۔ اگلے روز شام کو مقررہ وقت پر بیل ہوئی۔ والد صاحب گھر پر تھے۔ چوکیدار نے بتایا کہ کل والا بوڑھا شخص ہی آیا ہے۔ والد صاحب نے کہا اس کو اندر لے آؤ۔ سفید لباس میں باریش بزرگ چہرے پر شرافت لیے اندر آیا۔ ابو نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ اچھے خاندان کا ہے۔ دو چار باتیں کر کے بابا جی کیا آپ میرے گھر پر رہنا پسند کریں گے؟ میری بیٹی کی ماں نہیں ہے، وہ آیا کے ساتھ رہتی ہے۔ میں فیکٹری چلا جاتا ہوں، اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھی جانا پڑتا ہے۔ مجھے 100 طرح کے گھریلو مسائل درپیش ہوتے ہیں، یہ فون کرتی رہتی ہے۔ نوجوان ملازم کو میں گھر کے اندر نہیں آنے دیتا، چوکیدار گیٹ پر اور ڈرائیور بھی گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ ایک ملازمہ ہے، وہ بھی شام کے وقت اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ آپ گھر میں رہیں گے تو مجھے فکر نہ ہوگی۔ بزرگ نے ذرا سا توقف کر کے کہا میری بھی ایک بیٹی تھی، اس کی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، نہ اسے بیٹی کی فکر تھی اور نہ ہی میری۔ بیٹی ہر وقت اپنی ماں کی جدائی کا غم میں رہتی ہے۔ 7 برس کی عمر میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگا، اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی اور میں کام پر تھا۔ ہمسائے کے ذمے لگا کر جاتا تھا کہ وہ میری بیٹی کا خیال رکھے، مگر وہ خیال نہ رکھ سکی اور میری بیٹی فوت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی جیسی ہے۔ انہوں نے میری جانب اشارہ کیا۔ بزرگ کے دکھی ہونے پر میں بھی آپ دیدہ ہو گئی، کیونکہ میں نے بھی ماں کی جدائی کا درد سہا تھا۔ ابو نے میری خاطر دوسری شادی نہ کی، وہ مجھے بے حد عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے ہی میری پرورش کی تھی۔ میری والدہ سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ یونیورسٹی دور میں ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، مگر گھر والے نہ مانے۔ بالآخر سارے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی، جس میں ان کے والدین بہن بھائیوں نے شرکت نہ کی۔ میری ماں نے مجھے جنم دیا تو اس کے بعد ابو سے ان کے نہ جانے کس وجہ سے جھگڑا رہنے لگا۔ بالآخر معاملہ طلاق پر ختم ہو گیا۔ ان دنوں میں صرف 9 ماہ کی تھی۔ امی کو مجھ پر بھی ترس نہ آیا اور وہ مجھے والد کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ماں اور باپ بن کر پالا، پھر کام کی مصروفیات کی وجہ سے ایک بے سہارا ادھیڑ عمر عورت کے سپرد کر دیا، جو پہلے سے ابو کے گھر ملازمہ تھی۔ اس نے مجھے پالا اور وہی اب تک میرے ساتھ رہتی تھی، مگر شام کو وہ بھی اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ ددیال والوں نے نہ ہی مجھے دیکھا اور نہ ملتے تھے، کیوں؟ وجہ کا علم نہ تھا۔ جب 5 سال کی ہو گئی، ابو نے سکول داخل کرا دیا، خود چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ انہوں نے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار دیا۔ بن ماں کی بچی تھی، لیکن ابو کی متوازن شخصیت کے سبب میں خود بھی نارمل شخصیت کی مالک تھی، لیکن ماں کی کمی ہر قدم پر محسوس کرتی تھی۔ میں گھریلو قسم کی لڑکی تھی، سکول سے گھر، پھر گھر سے کالج، کہیں اور ابو کے بغیر آتی جاتی نہ تھی، بس کبھی کبھار ملازمہ کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی۔ میری ساری داستان سننے کے بعد ان بابا جی نے ہمارے گھر ملازمت کے لیے حامی بھر لی۔ والد صاحب بھی خوش تھے کہ اب وہ میری وجہ سے پریشان نہیں رہیں گے۔ ان بابا جی کا نام عظیم تھا۔ بعض بزرگ اتنے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں کہ ہر عمر کے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ میرا بھی عظیم بابا کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں مدد کرتے، فارغ وقت میں میرے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے، ہنسی مزاح بھی کیا کرتے۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی۔ وہ نیکی اور بھلائی کے بارے میں بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ باقی وقت ہمارے بنگلے کی دیکھ بھال میں صرف کر دیتے۔ ان کے آنے سے یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر کے مردہ ماحول میں کوئی توانا اور نیک روح آ گئی ہے۔ ماں کی غیر موجود ہونے کے احساس سے جو گھر خالی خالی لگتا تھا، اب وہ بھرا بھرا محسوس ہوتا تھا۔ ابو کے اس فیصلے پہ میں بہت خوش تھی، کیونکہ انہوں نے ان کو فیکٹری میں ملازم رکھنے کے بجائے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ بابا کی حیثیت ہمارے یہاں گھر کے ایک فرد کی سی ہو گئی۔ ان کے ذمے کوئی خاص کام نہ تھا، انہوں نے خود کافی کام سنبھال لیے تھے۔
خاص طور پر وہ ہمارے گھر کی نگرانی کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ میں جلد بابا سے مانوس ہو گئی، مجھے تو وہ پہلے دن سے اچھے لگے تھے، دل چاہتا کہ ان کو اپنے پاس بٹھا کر بس ان کی باتیں سنتی رہوں۔ ان کو اکثر یہی فکر رہتی کہ میں نے کچھ کھایا کہ نہیں۔ وہ ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتے تھے۔ بابا کھانا پکانے سے بھی شغف رکھتے تھے۔ میں منع کرتی تو کہتے بیٹی کچن کے نوکروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اپنا کھانا خود اپنے ہاتھ سے پکانا چاہیے۔ وہ اپنا کھانا خود بنانا پسند کرتے تھے، کچن کو صاف ستھرا رکھتے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کھانا پکانے میں دلچسپی لینے لگی۔ وہ بریانی بہت اچھی بنا لیتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے تو کوکنگ کا شوق ہی نہیں تھا مگر وہ کہتے بیٹی کھانا پکانا لازمی سیکھو، اب تمہاری بھی شادی ہونی ہے، اگر تمہارے شوہر کو نوکروں کا کھانا پسند نہ آئے، وہ تمہیں کہہ دیں تو خود میرے لیے کھانا بنا لاؤ، پھر کیا کرو گی؟ بیٹی ویسے بھی شوہر کو اپنی بیوی کا ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، میں نے کبھی بھی برا نہ منایا۔ سچ کہوں تو مجھے آج تک کسی نے اس طرح سے نہیں سمجھایا تھا جیسے وہ سمجھاتے تھے۔ میری زندگی بہت خوشگوار ہو گئی۔ اب میں جہاں بھی جاتی بابا عظیم کو ساتھ لے جاتی، شاپنگ کے لیے ہو یا پھر کبھی کسی کلاس فیلو کے گھر میں۔ جب تک وہاں رہتی وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب کو پسند نہ تھا کہ میں نوجوان ملازموں کے ساتھ کہیں بھی آؤں جاؤں، تبھی گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں رہا کرتی تھی۔ بابا ساتھ ہوتے تو گھومنے پھرنے کی بھی اجازت مل گئی۔ اب سہیلیوں کے ساتھ تفریح کے لیے کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں بھی جا سکتی تھی۔ بابا کے ہمراہ جانے سے مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی بلکہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، تحفظ کا بھرپور احساس ملتا تھا۔ ایک روز میں اچانک ڈرائنگ روم میں گئی اور بابا اور والد صاحب کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ بابا عظیم 1 ماہ کی چھٹی کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے۔ 2 ماہ میں میں نے انہیں ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ والد صاحب نے انہیں تنخواہ دی اور ان کی چھٹی منظور کر لی۔ ان کے جانے سے میں بہت اداس ہو گئی، لیکن انہوں نے جانا ہی تھا، اپنے گھر کی یاد ان کو ستا رہی تھی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کافی دن اداس رہی، جیسے میری کوئی خاص چیز کھو گئی ہو۔ یہ 1 ماہ کا وقت بہت مشکل سے گزرا۔ عظیم بابا کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب وہ آ جائیں گے۔ ان کا انتظار تھا مگر وہ نہیں آئے۔ پھر ایک روز والد صاحب نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن وہ اکیلے نہیں آئے، اپنے بیٹے کے ہمراہ آئے۔ اس دن تو ان کا حلیہ ہی کچھ اور تھا، ایک بڑی سی گاڑی میں آئے تھے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب یہ معلوم ہوا کہ عظیم بابا کوئی معمولی آدمی نہ تھے، وہ اس شہر کے رئیس آدمی تھے، اور جس مال پلازا میں جا کر میں نے شاپنگ کی تھی وہ اس کے مالک تھے۔ اس مرتبہ وہ اپنی قیمتی گاڑی پر آئے اور ابو سے میرا ہاتھ مانگا۔ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے شاپنگ مال میں مجھے بغور دیکھا تھا اور پھر پیسوں کے بہانے فون کیا تھا۔ اور اب آتی ہوں اصل قصے کی طرف۔ عظیم بابا کا اصل نام اعظم تھا اور بیٹے کا نام عدنان تھا۔ عدنان نے مال پر شاپنگ کرتے ہوئے مجھے پہلی نظر دیکھا تو پسند کر لیا۔ وہ اپنے والد کو کہا کرتا تھا کہ میں لڑکی کو دیکھے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ اسی پر معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ جب میرے بارے میں باپ کو بتایا تو اعظم بابا نے کہا کہ میں بھی جب تک لڑکی کا خاندان، اس کا چال چلن نہ پرکھ لوں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ میں نے خود جوانی میں یہی غلطی کی تھی کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھا، دل کو بھائی اور بغیر سوچے سمجھے شادی کر لی۔ اس نے نباہ نہ کیا اور جب تم سال بھر کے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ خلا لے لی۔ میں نے بھی اس شرط پر اس کا خلا قبول کیا کہ بیٹا نہ دوں گا۔ اسے شاید بیٹے کی چاہ بھی نہ تھی، وہ سمجھتی کہ میں اتنا چھوٹا بچہ سنبھال نہ سکوں گا تو خود واپس کر دوں گا، لیکن میں نے شفقت پدری کے تحت بیٹا ماں کے حوالے نہ کیا۔ کن وقتوں سے پال پوس کر جوان کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے معاملے کو اس کے جذباتی پن اور تجربے کی بھینٹ نہ چڑھنے دوں گا۔ باپ کا موقف سن کر ان کی شرط کو عدنان نے مان لیا۔ ماں نہ تھی کہ لڑکی کو دیکھنے پرکھنے کے لیے ہمارے گھر بار بار آتی، بس بابا نے ملازم کا روپ دھارا اور اللہ نے جوڑی ملانی تھی تو ان کا راستہ آسان کیا۔
یوں ہمارے گھر رہ کر انہوں نے میری عادات و اطوار کا مطالعہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ایک امیر آدمی کی اکلوتی لڑکی ہوں، آزاد خیال، خود سر ہو سکتی ہوں، ماں کے بغیر گھرداری کی تربیت بھی نہ ملی ہوگی۔ عظیم بابا کے خیال میں عموماً ایسے گھر کی لڑکیاں اچھی بہو ثابت نہیں ہوتی۔ وہ بیٹے کی شادی کو کامیاب اور گھر کو آرام و سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ ادھر ابو کا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی حال تھا کہ محبت کی شادی کر کے پچھتانا پڑا تھا، جبکہ عظیم بابا کو گمان تھا کہ عدنان اور مجھ میں کہیں فون پر محبت والا ڈرامہ نہ چل پڑا ہو۔ ادھر ابو کو میری ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو معلوم ہوا کہ بن ماں کی بیٹی کی پرورش کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ دوسری شادی بھی میری خاطر نہ کی، اگر آیا نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ جب عظیم بابا نے تمام احوال بتا کر ابو سے معذرت طلب کی اور مدعا بیان کیا تو والد صاحب نے چند دن سوچنے کا وقت مانگا۔ کچھ دن بعد میری رضامندی سے ان کے بیٹے سے ملے اور پھر ہاں کہہ دی۔ یوں میری شادی عظیم بابا کے بیٹے عدنان سے ہو گئی۔ عدنان کی دلی مراد پوری ہو گئی اور عظیم بابا کو ایسی بہو مل گئی کہ جو ان کے تصور میں بسی تھی۔ میں کبھی خسارے میں نہ رہی۔ عدنان ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں ابو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والد اور میرے سسر ایک دوسرے سے ناطہ جوڑ کر بہت خوش تھے اور میں اور عدنان کو پا کر بہت خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان جیسا ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے زندگی کی ساری خوشیاں پا لی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔